صاحب یہ جو ابھی ذکر کیا ہے صاحب نے تو کہ پاکستان تو پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے، یہاں پر اگر ہم جو شدت پسندی والا معاملہ ہے، بہت ایسے افسوسناک واقعات بھی ہوئے ہیں۔ مذہبی تقسیم کو ایک سائڈ پر بھی اگر رکھ دیا جائے، ایک طرف بھی کر دیا جائے، تو مذہب کے نام پر ہی لوگ ایک دوسرے کو اس کی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، گھروں کے گھر جلا دیے جاتے ہیں، اور اس میں یہ تفریق نہیں کی جاتی کہ کیا وہ مسلمان ہے یا مسلمان نہیں ہے۔ حفظ صاحب، جہاں تک مذہبی لوگوں کا، مذہب سے تعلق رکھنے والوں کا، دین سے تعلق رکھنے والوں کا تعلق ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ عام طور پر ہمارے معاشرے میں سمجھا یہ جاتا ہے کہ اصل شدت پسندی ادھر سے ہی پیدا ہوتی ہے، اور اصل شدت پسندی وہ اس کے پیچھے مذہب ہے، جبکہ یہ سوچ ہی غلط ہے۔ جس طرح مذہبی لوگوں کے اندر شدت پسندی ہوگی وہ شاید 1% ہو، باقی جو شدت پسندی ہے نا وہ ہمارے سیاسی گروہوں اور جماعتوں کے اندر بھی انتہا کی شدت پسندی ہے، اور وہ مذہبی لوگوں کے اندر شدت پسندی سے 1000 گنا زیادہ ہے، اور اس کی مثالیں بے شمار موجود ہیں ہمارے معاشرے کے اندر۔ شاید مذہبی لوگوں کے اندر اور مذہبی ذہن رکھنے والوں کے اندر شدت پسندی وہ جو اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی جتنی شدت پسندی ہمارے سیاسی گروہوں کے اندر، سیاسی جماعتوں کے اندر، اور یہ اقتدار کی رسا کشی کے اندر جو لوگ ہر وقت مبتلا ہیں، جتنی شدت پسندی، انتہا پسندی، جتنا ظلم اور جتنا نقصان ان کے ذریعے امت کو، ملک کو آج تک پہنچا ہے 76 سالوں کے اندر۔ مذہبی قیادت کیا اس میں شدت پسندی کو کم کرنے کے لیے کیا کرتی ہے؟ مذہب جو لوگ مذہب کی تعلیمات کو عام کرنے کی ذمہ داری اور فریضہ نبھا رہے ہیں، وہ اس کو کم کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ جی، مذہبی جو لوگ ہیں وہ الحمدللہ دروس دیتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، ہمیشہ شدت پسندی کو کم کرنے اور ختم کرنے کی وہ کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ لیکن کچھ سیاسی گروہ ہیں، کچھ جو ہے نا وہ یہ حکومتی رسہ کشی والے لوگ ہیں، وہ ان مذہبی لوگوں کو بھی اپنے مفادات کی بھیڑ چڑھا دیتے ہیں، اور ان کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کر لیتے ہیں۔ ہو جاتے ہیں یہ مذہبی لوگ بھی بسا اوقات استعمال ہو جاتے ہیں۔ اور مصطفیٰ، آپ کو بھی لگتا ہے ایسے ہی کہ مذہبی قیادت جو ہے وہ بھی اس طریقے سے استعمال ہوتی ہے، سیاسی شدت پسند ان کو بھی اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے۔ ہر دور کے اندر ایسے افراد پائے جاتے ہیں کہ جو دنیاوی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے بعض دفعہ، میں ہر ایک کی بات نہیں کر رہا، چند افراد ایسے ہیں، اور انہی کی وجہ سے ہر فیلڈ جو ہے نا اس کے اندر اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے لوگ بھی۔ تو اگر آپ نے کسی بھی پیشے کو، پیشہ نہیں بلکہ کسی بھی طبقے کو، اگر آپ نے اس کی خصوصیات کو بیان کرنا ہے تو آپ اس کے اچھے پوائنٹ لے لیتے ہیں، اگر آپ نے اس کی مذمت کرنی ہے تو آپ اس کے ویک پوائنٹس لے لیتے ہیں۔ تو ہر فیلڈ کے اندر اچھے برے لوگ ہوتے ہیں۔ مذہبی قیادت جو ہے نا اس کے اندر بھی دیکھنا یہ پڑے گا کہ کون ہے ایسا۔ مذہبی قیادت کو ایک سائڈ پہ بھی رکھتے ہیں، جو لوگ اگر فرض کر لیں عمومی طور پر جو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ مذہبی ہیں، ان کے خیال میں اگر کوئی پتلون پہن کے پھر رہا ہے تو وہ بھی مذہب سے دور ہے، کسی نے اگر داڑھی مبارک نہیں ہے تو وہ بھی مذہب سے دور ہے، وہ اس کو بھی مطلب کھا جانے والی نظروں سے بسا اوقات دیکھتے ہیں، کسی نے امامہ شریف نہیں پہنا ہوا ہوگا کہ یہ کی جا رہی ہے۔ تو کوئی اگر حافظ صاحب، یہ 1% ایسے لوگ ہوں گے مذہبی لوگوں میں، شاید 1% ہوں، اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جتنے بھی مذہب سے واقعتاً تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، حقیقی مذہب پر چلنے والے لوگ ہیں، ان کے اندر یہ تصور ہے ہی نہیں۔ وہ یہ تو سمجھتے ہیں کہ یہ اس کے اندر کمی ہے، کوتاہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کوتاہی ہے، اللہ کے نبی سے محبت میں کمی اس کے اندر پائی جاتی ہے، لیکن وہ اسے نہ دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے ہیں، نہ اس کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ وہ ان سے محبت کرتے ہیں، ان کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، وہ ان کے اندر نہیں ہے۔ یہ اکثریت ایسی ہے، کوئی 1% ہوں گے مسلمانوں کے اندر، مذہبی لوگوں کے اندر، جن کے اندر اس طرح کی شدت پسندی موجود ہوگی، اور ان کو بھی ختم کرنے کے لیے مذہب کے اکثر لوگ اللہ کے فضل سے وہ کوشش کرتے رہتے ہیں، محنت کرتے رہتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اصلاح کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، اور وہ ہر طبقے کے اندر موجود ہے، ہر طبقے کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ اس لیے 1% کو لے کر سارے لوگوں کے اوپر وہ حکم نہیں لگانا مناسب۔ دیکھیں، ایک بندہ جو ہے نا، اگر کسی نے مدرسے کے اندر علم حاصل کیا ہے، دینی تعلیم کو حاصل کیا ہے، تو صحیح معنوں میں وہ یہ بات سمجھتا ہے کہ کمیاں کوتاہیاں ہر جگہ پہ ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر ایک بندے نے داڑھی شریف رکھی ہوئی ہے، امامہ شریف پہنا ہوا ہے، سنت پر عمل کر رہا ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ اس کے برعکس
عین ممکن ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی خطا موجود ہو، چونکہ انسان سوائے انبیاء کے خطاؤں سے پاک تو نہیں ہے، تو کمیاں کوتاہیاں ہر جگہ پائی جاتی ہیں۔ جو صحیح معنوں میں دین کا علم حاصل کرتا ہے نا، اسے اس بات کا علم ہے کہ اگر کسی بندے کے سر پہ امامہ شریف نہیں ہے تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، آپ کی صورت بتانے کی، سمجھانے کی ضرورت ہے۔ یہ تو ایک فطرتی عمل ہے کہ آپ جس شخصیت کو فالو کرتے ہیں اس کا رنگ روپ خود سے آپ کے اوپر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جو صحیح معنوں میں پڑھے لکھے ہیں وہ کبھی بھی انتہا پسندی کی طرف نہیں جاتے۔ معاملہ وہاں پہ خراب ہوتا ہے کہ جس نے تھوڑا سا دین کا علم حاصل کر لیا اور وہ سمجھتا ہے کہ میں نے کلی طور پہ علم حاصل کر لیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کسی بندے کا یہ کہنا کہ میں نہیں جانتا یہ بھی اس کے علم پر دلالت کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہے، دو چار لفظ پڑھ لیتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں نے جناب دین کا مکمل علم حاصل کر لیا، اپنے آپ کو عالم دین شوق کروا لیتا ہے، اور ہم اس بیس پہ رکھ کے تو باقی تمام لوگوں کو پرکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ دانش مندی نہیں ہے۔ جس بندے نے صحیح معنوں میں دین کا علم حاصل کیا ہے وہ کبھی بھی انتہا پسندی کی طرف نہیں جاتا، بلکہ وہ تو حتی الامکان اختلافات کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جو نچلا طبقہ ہوتا ہے نا حافظ صاحب، وہ ان چیزوں کے اندر ملوث ہوتا ہے۔ یوں سمجھ لیں کچے ذہن والا، اور جسے کہتے ہیں کہ ایک پنجابی کا محاورہ بھی ہے نا کہ پا نہ پڑی تے وحت نو پڑی۔ وہ تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ ہم نے دین کو مکمل حاصل کر لیا، اور اپنی اس نظریے کو دوسرے کے اوپر مسلط کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اس سب قضا کلامی کی بات چاہوں گا، کیا یہ لازم ہے کہ وہی دین پسند ہے جس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے؟ نہیں اب صاحب، یہ تو لازم نہیں ہے۔ دین، جس نے ٹوپی سر پہ رکھی ہوئی ہے ہر وقت، دین پسند وہ بندہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اور وضع قطع کا اس سے کتنا تعلق ہے؟ وضع قطع کا تعلق ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، لیکن اگر وضع قطع کچھ اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضع قطع سے مختلف ہے تو وہ اس وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ نہیں، اگر کوئی شلوار قمیض نہیں پہنتا، وہ کوئی اور لباس پہنتا ہے، اسلام میں شلوار قمیض اسلامی لباس تو نہیں ہے نا؟ اللہ نے کہا ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے تمہارے اوپر دین کے اندر کوئی تنگی، کوئی سختی رکھی نہیں ہے۔ ہر قسم کا لباس اسلام کے اندر پہننے کی اجازت ہے، صرف 3-4 چیزوں کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے۔ وہ 3-4 چیزیں یہ ہیں کہ لباس مسلمان مرد کے لیے ریشم کا لباس پہننا حرام ہے، ریشم کا لباس نہیں پہن سکتا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ عورتوں کا مخصوص لباس وہ مرد نہیں پہن سکتا، اور مردوں کا مخصوص لباس وہ عورت نہیں پہن سکتی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ایسا لباس جو کسی کافر قوم کا مذہبی شعار ہے وہ لباس پہننے کی اسلام کے اندر اجازت نہیں ہے۔ اور چوتھی چیز ہے کہ وہ لباس کا اصل مقصد ہوتا ہے ستر، ڈھانپنا۔ جو لباس ساتر نہ ہو، غیر ساتر ہو، غیر ساتر کا مطلب ہے اتنا باریک ہو کہ اس کے اندر ستر جو ہے نا وہ چھپ ہی نہیں رہا، یا اتنا ٹائٹ ہے کہ وہ ستر کے ایک ایک عضو کو الگ الگ کر کے وہ دکھا رہا ہے۔ اس طرح کے لباس سے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ باقی کوئی پینٹ شرٹ پہنے، کوئی ٹراؤزر شرٹ پہنے، کوئی شلوار قمیض پہنے، کوئی 2 چادریں پہن لے، کوئی توپ پہن لے، جس طرح کا بھی لباس پہنے اسلام میں اس کی اجازت ہے۔ اور ایک چیز ہے لباس میں جس کا خیال رکھنے کی اجازت دی ہے، مرد زعفرانی رنگ کا لباس نہیں پہن سکتا، اس سے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ باقی پینٹ شرٹ یا یہ اپنا ٹراؤزر شرٹ، یہ کوئی منع نہیں ہے اسلام کے اندر، کوئی بھی لباس کسی قسم کا منع نہیں ہے۔ صرف یہ چیزیں اسلام نے یہ اصول بتا دی ہیں، ان سے جو لباس جن کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں، ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، وہ ہر قسم کا لباس اسلام پہننے کی اجازت دیتا ہے۔